کون کافر، کون مشرک، کون منافق، کون مسلمان، کون مومن؟ دیکھیں، کافر اور مشرک، کافر عام لفظ ہے، مشرک ایک خاص، یعنی ہر مشرک کافر ہوتا ہے مگر ہر کافر مشرک نہیں ہوتا۔ کافر کہتے ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے۔ اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں، اللہ کا وجود، اللہ کی توحید، تمام پیغمبروں پر ایمان، تمام پیغمبروں کی کتابوں پر ایمان، یعنی جن پیغمبروں کو کتابیں دی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، تقدیر کا عقیدہ اور 5 نمازوں کے فرض ماننا، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو ماننا، یہ جو بیسک موٹی موٹی چیزیں ہیں، جو ان کو مانے گا وہ کافر نہیں رہے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا، اور جو ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ آگے پھر مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مشرک اس صورت میں ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ جیسے قادیانی جو ہے وہ کافر تو ہے، مشرک نہیں ہے، کیونکہ وہ عقیدہ توحید کے قائل ہیں، لیکن کافر اس لیے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور ہندو جو ہے وہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ کافر اس لیے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، اور اسلام کی بہت ساری بیسک چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور مشرک اس لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر ذکر فرمایا، یہاں پر اسی میں سے چند چیزیں مراد ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آخرت کا انہوں نے انکار کیا، لہٰذا یہ کافر ہوئے۔ ضمناً یہاں پر کافروں کے بارے میں کچھ اقسام کا تذکرہ کرنا مناسب ہے، تاکہ آگے جب بھی کفار کا تذکرہ آئے گا تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا یا کفار کے بارے میں دیگر باتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو کافروں کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جو ذرا ذہن میں رکھیے۔ کافروں کی اولاً 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کافر اصلی کہلاتا ہے اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر اصلی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے ہی کلمہ اسلام کا منکر ہو، اور مرتد اسے کہتے ہیں کہ جس نے پہلے کلمہ پڑھا، یعنی وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد پھر اس نے اس کلمے کا انکار کر دیا، یہ مرتد ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کافر اصلی ایسا ہوتا ہے جو اعلانیہ طور پہ کفر کرتا ہے، ایک کافر اصلی ایسا ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے۔ تو جو اعلانیہ طور پہ کفر کرتا ہے اس کو معلن کہتے ہیں، اور جو چھپاتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی 2 قسمیں بنی، کافر اصلی معلن، کافر اصلی منافق۔ کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا یا چھپانا، دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں، مطلب حق کا انکار کرنا یا حق کو سمجھتے ہوئے بھی انکار چھپا دینا۔ مشرک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشرک کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، کوئی اور بھی لے سکتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی اچھائی دیتا ہے، کوئی برائی دیتا ہے نا، بہت ساری چیزیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہہ رہے ہیں، برا کرم سنیں۔ آپ انڈیویجول پائرٹی، پرسنل پائرٹی، بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقوی، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے۔ آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، سرکش۔ یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے۔ مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے، یفتیکم، یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ لو تو مفتی اعظم کون ہے؟ یہ ساری دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے ایک، تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے؟ اور اللہ کا فتویٰ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو مشرک ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو سرکش ہے۔
اور یہ 3 فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں، سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7۔ تو یہ شہادت جو ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ٹھیک ہے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آ گئے۔ اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے، اور انفرادی ہی نہیں اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مومن ہیں، فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رب نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، آزمائش ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات کی اوہو، قلم ٹوٹ گئے، قربان ہونے کو جی چاہا۔ محبوب فرمانے لگے تم لوگ کیا ہو؟ یا رسول اللہ مومن ہے۔ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضور علامت یہ ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اگر کبھی مشقت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، اگر وہ نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، گویا ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اب محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم مومن ہو، یہی تو علامت ہے مومن کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں ایمان والے کون ہیں۔ سر یہ اب ہم نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے ان آیات کے اندر۔ ایک آیت میں اللہ نے بتا دیا ایمان والا کون ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لے آئیں اور مان لیں ایک بار کہ یہ اللہ، یہ ہمارے نبی، یہ ہمارا خدا ہے، معبود ہے، اور یہ ہمارے لیڈر ہے اور ہمارے رہبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثم لم یرتابوا، اس کے بعد کبھی شک میں نہ پڑے۔ وسوسے آنا علیحدہ چیز ہے، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت سے دل کے وساوس کو معاف فرما دیا۔ میرا وسوسوں کے اوپر بھی مسئلہ نمبر 83A اور B دیکھ سکتے ہیں۔ شک نہ کریں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پہلی چیز کیا؟ اللہ رسول پر ایمان، اس کے بعد شک نہیں کرنا، اور تیسری چیز پھر وہ کوشش جاری رکھیں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے، یعنی مال کے ذریعے صدقات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جان بھی جب ضرورت پڑے قتال میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، یہ اپنے دعوے میں سچے ہوں گے۔ تو سر ہم اپنے آپ کو مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی۔ اولئک، اب آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون ہے آپ مسلمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں یا مومن ہیں۔